السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والخلفاء الراشدين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الراشدين النيرين وعلى أولياء الله الكاملين عباد الله المخلصين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه جل شأنه وعم نواله إجلالا وإكراما في شأن عظمة نبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. صاحب سجادہ وہ متولی آستانہ عالیہ حضا، جمیع حاضرین و ناظرین اور سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں حضور اکرم نور مجسم سید کائنات مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پر فخر عظیم عنایت فرمایا. الحمدللہ علی احسانی. اللہ کے ایک برگزیدہ ولی، خدا ترس بندے اور بافیض بزرگ کی بارگاہ میں حضرت کے فیضان کے سائے میں ہم جمع ہیں اور ذکر و فکر خدا تعالیٰ کی یاد کے لیے ہم نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس وقت کو بھی یاد الہی سے قیمتی بنا لیا. یاد رہے کہ انسان کا دھڑکتا دل جب دھڑکتا ہے تو کسی بھی سمت وہ پلٹ سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کی طرف پلٹا دیا. اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے دل کو اللہ والوں کے فیضان اور ان کی یاد سے مالا مال ہونے کے لیے پلٹا دیا. آج کی ہماری حاضری یقیناً زندگی میں ہمارے برکتیں عطا کرنے والی قرار پائے گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضرت کے فیضان سے خوب مالا مال فرمائے. اسلامی سال کا یہ مہینہ چھٹویں مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور آج 30 تاریخ بھی شروع ہو چکی ہے.
آج سے 3 دن قبل سرزمین دکن حیدرآباد کے ایک عظیم بزرگ صوفی عالم امام اور مجدد حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمت والرضوان حضرت کا عرس سراپا قدس بھی گزرا۔ یہ ہماری مجلس بڑی روحانی مجلس ہے، تو اسی حوالے سے 2-3 باتیں عرض کرتا ہوا میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمت والرضوان، چونکہ ہم اس علاقے میں رہتے بستے ہیں، ہمیں اتنا احساس نہیں کہ حضرت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، حضرت کی شخصیت کیسے گزری ہے۔ ایک طرف آپ علم کے امام ہیں، علماء کی تربیت فرما رہے ہیں، تو دوسری طرف وقت کے قطب اور اولیاء کے بھی امام ہیں اور وقت کے مشائخ کی بھی تربیت فرما رہے ہیں۔ وہ کتاب تصوف کی اعلیٰ ترین کتاب جس کو فتوحات مکیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ایسی لاجواب کتاب کے ہر کس و ناکس ہر فرد اس کتاب کو نہ پڑھ سکتا ہے، اور کوئی اگر پڑھ بھی لے تو اس کی وہ سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام جو جامع نظامیہ کے بانی ہیں، وہ شریعت کا علم بھی علماء کو پڑھایا کرتے تھے، طریقت کا علم بھی اولیاء کو پلایا کرتے تھے۔ دن کے اجالوں میں علماء تفسیر حدیث فقہ کی کتابیں لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتے، زانوئے ادب اور تلمذ حاصل کیا کرتے۔ حضرت شیخ الاسلام انہیں ورق ورق پڑھایا کرتے تھے، اور جب رات کی تاریکیاں ہو جاتی تھی سب اپنے مقام پر پہنچ جاتے تھے، جب لوگ کاروبار کو اپنے ختم کرتے، پڑھنا پڑھانا سب ختم ہو جاتا، رات کا اندھیرا ہے، ہر کوئی آرام کر رہا ہے، ایسے وقت میں بھی حضرت شیخ الاسلام نے اپنے بستر کی طرف توجہ نہ کی، آرام نہ کیا، بلکہ صوفیہ کی ایک جماعت حضرت کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتی تھی۔ رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، تہجد کا وقت چمک رہا ہے، حضرت شیخ الاسلام ان اولیاء کرام کی تربیت فرمایا کرتے ہیں۔ فتوحات مکیہ جیسی صوفیانہ نکات والی کتاب کا درس دیا کرتے، اور جو آپ کی خدمت میں سالکین مشائقین حاضر ہوا کرتے انہیں فیضان علم باطن سے سرفراز فرمایا کرتے۔ وہ درس بھی اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑا مقبول درس ہوا کرتا تھا۔ اس درس میں جب آپ تصوف کا درس دیا کرتے تو ایسے وقت میں چنندہ منتخب اور مخصوص افراد وہاں پر ہوا کرتے، ہر کسی کو شرکت کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت کے مریدین میں مخصوص حضرات جو بڑے پائے کے ہیں، علماء ہیں اور آپ کی تربیت سلوک کے فیض یافتہ ہے، وہ موجود رہتے ہیں۔ ان میں ایک پائے کی صوفیانہ فکر رکھنے والی، اپنے دھڑکتے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف رکھنے والی ایسی خواتین بھی حضرت شیخ الاسلام کے درس میں ہوا کرتی۔ یہ بات ایسی نہیں کہ اولیاء کرام صرف مرد حضرات ہی ہوا کرتے ہیں، یہاں ہماری مجلس میں پس پردہ خواتین بھی ہیں، تو میں ان کے لیے بھی پیام عرض کرتا چلوں کہ امت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایسی بھی چند برگزیدہ خواتین خدا تعالیٰ کی بندیاں گزری ہیں، ان کی زندگیوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو صرف ایک واقعہ ہی ان کا زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایسے تو کئی واقعات اور کئی ان کے روحانی مقامات کے واقعات گزرے ہیں،
جب خواتین اولیاء کرام کا ذکر نکلا تو میں ضرور حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کروں گا۔ ابتدائی زندگی میں تو آپ خریدی ہوئی کنیز تھی، ایک رئیس کی باندھی تھی۔ جب اس نے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا کو خرید لایا، رات ہوئی، رات کے اندھیرے میں اس رئیس کی، آپ کو خریدنے والے کی آنکھ کھلتی ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ گھر میں آواز آ رہی، توجہ کی تو دیکھا کہ رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اتنی رات کو اس کے گھر میں رونے والا کون تھا؟ وہ فکر مند ہو گیا، بے چینی کے عالم میں اٹھا، اس آواز کی طرف آگے بڑھا تو آواز اس مقام سے آ رہی تھی جہاں پر اس نے اپنی خریدی ہوئی باندی کو آرام کے لیے جگہ فراہم کی تھی، اور قریب جا کر دیکھا تو آواز آ رہی ہے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہ خریدی ہوئی باندی کی جب کیفیت ان کا عالم دیکھے کہ وہ نماز میں ہے، حالت قیام میں ہے اور نماز پڑھ رہی ہے، اس کے بعد خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے، گڑ گڑا رہی ہے، رو رہی ہے، دعا کر رہی ہے اور یہ عرض کر رہی ہے پروردگارا میں تیری بندی ہوں لیکن تیرا حق پورا ادا نہ کر سکی، اس لیے کہ میں خریدی ہوئی باندی اور کنیز ہوں، پروردگار عالم مجھے تیری خدمت کا پورا موقع نہ مل سکا، پروردگار عالم اگر میں کسی کے قبضے میں نہ ہوتی تو مولا کوشش ضرور کرتی کہ تیری عبادت کا حق ادا کر دیا جائے۔ دن کا وقت ہے وہ تو مالک کی خدمت میں رہا کرتی، لیکن رات کا وقت آتا ہے تو بے چین و بے قرار ہو گئی، آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے، دھڑکتا دل خوف کا اظہار کرنے لگا، پروردگارا میں تیری بندی ضرور ہوں لیکن تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکی۔ ان کی اس گریے کی کیفیت کو وہ مالک دیکھتا ہے، جب صبح ہوتی ہے حضرت رابعہ کو اپنی کنیز بنا کر رکھتا نہیں، اللہ کی خاطر انہیں آزاد کر دیتا ہے۔ اب جب وہ آزاد ہو گئی تو اپنی ساری زندگی کو انہوں نے خدا تعالیٰ کی یاد میں گزار دیا، خدا تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیا، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو متوجہ رہتے ہوئے ساری زندگی گزار دی۔ ہر روز حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہ 1000 رکعت نفل نمازیں پڑھا کرتی تھی۔ پوچھا گیا کہ عورت ہے، صنف نازک ہے، خاتون ہے، اس کے باوجود آپ اتنی مشقت اپنے اوپر کیوں ڈالتی ہے؟ حضرت رابعہ فرماتی ہے تاکہ محشر کے دن امت محمدیہ کے لوگوں کا سر فخر سے اونچا ہو جائے کہ مرد نہیں خاتون ہی ایک ایسی تھی کہ ہر روز 1000 نمازیں ادا کیا کرتی۔ عرض کر رہا تھا حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامی علیہ الرحمہ آدھی رات کو حضرت تصوف کا طریقت کا درس دیا کرتے تھے۔ آپ کی خدمت میں موجود جو اہل باطن ہوا کرتے ان میں مرد حضرات بھی ہوتے، خواتین بھی ہوا کرتی، وہ بھی اس درجے کی خاتون ہوا کرتی کہ حضرت شیخ الاسلام پر جو انوار کی بارش ہو رہی ہے وہ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا کرتی۔ حضرت شیخ الاسلام پر اللہ سبحانہ و تعالی اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عنایت توجہات ہیں وہ اپنے نور بصیرت سے دل کی آنکھوں سے اسے دیکھا کرتی تھی۔ فتوحات مکیہ بڑی تصوف کی معرکۃ الاعراء کتاب ہے، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع علیہ رحمت ورضوان درس دے رہے ہیں، کوئی نقطہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، آپ توقف فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام کی ایک مریدہ تھی، خاتون تھی، حضرت بی بی نجیبہ صاحبہ رحمت اللہ علیہا، انہوں نے دیکھا، ان کی نگاہوں سے پردہ اٹھ گیا، کیا دیکھتی ہے کہ حضرت شیخ الاسلام کے اس حجرہ درس تصوف سے لے کر خانہ کعبہ کعبۃ اللہ شریف تک راستے کھل گئے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جمال جہاں آرا کا وہ دیدار کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ شریف کے حتیم کے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کی خدمت میں صحابہ
کرام کی چمکتی کہکشاں موجود ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہوئے رک گئے، فرمایا کہ توقف کرو، میرا بچہ انوار اللہ حل مضمون سے قاصر ہے۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ کے مقام سے حضرت شیخ الاسلام پر ایک توجہ کیا ڈالتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام کی مریدہ بی بی نجیبہ صاحبہ بیان فرماتی ہے کہ اسی وقت مسئلہ سمجھ میں آ گیا، حضرت شیخ الاسلام نے بیان فرما دیا، جہاں پر توقف کیا تھا وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمت والرضوان آج سے 3 دن قبل 29 جمادی الاولیٰ کو حضرت کا عرس سراپا قدس گزرا۔ حضرت کی شخصیت ایسی نعمت و انعام اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمارے لیے ایک تحفہ تھا۔ آج بھی آپ کی خدمات، آپ کی تعلیمات، آپ کی قائم کی ہوئی عظیم یونیورسٹی جامعہ نظامیہ، آپ کی لکھی ہوئی معرکۃ الآراء کتب ہمارے عقیدے، ایمان، عمل، اخلاق، کردار ہر کسی میدان میں فیضان سے مالا مال کرتے ہوئے اور روشنی بکھیرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمت والرضوان، حضرت کی زندگی ایک انقلابی زندگی تھی۔ اگر آپ کے عہدے رتبے کے اعتبار سے عرض کروں تو حکومت کے آپ منسٹر تھے، وقت کی عدالت کے قاضی تھے، اور جو ریلیجیس افیئرز تھے اس کے آپ چیئر پرسن اور ذمہ دار تھے۔ یہ تمام خوبیاں اپنی جگہ، لیکن زندگی ایسی سادگی سے گزاری ہے کہ بس اس کا اندازہ نہیں۔ ایک منسٹر کے پاس، جس کے پاس 3 4 عہدے ہوں، خود بادشاہوں کے آپ استاد محترم ہیں، کیا کچھ نہیں تھا ہوگا؟ لیکن جب آپ کا وصال باکمال ہوا تو اس وقت آپ قرضے سے تھے، آپ کی کچھ جائیداد کو بیچ کر آپ کا قرضہ ادا کیا گیا۔ اور یہ قرضہ کیوں؟ گھر بار کے لیے، اپنے ذات کے لیے نہیں، بلکہ علم کی اشاعت کے لیے۔ ایسے کام اس دور میں حضرت شیخ الاسلام نے کیے ہیں۔ آپ کے کیے ہوئے کام کو اب دوبارہ پھیلانے کے لیے، اسے عام کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے، تو اس میں علماء جو ہے اپنے آپ کو بڑے یوں سمجھیے کہ مشکلات میں، تحقیق کے میدان میں، کہ حضرت شیخ الاسلام نے جو کارنامے آج سے تقریباً 150 سال قبل انجام دیے، اس کو آج بھی، حالانکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، آسانی سے فروغ نہیں دیا جا سکتا۔ تو وہ فرد واحد تنہا حضرت شیخ الاسلام نے اپنی زندگی کے گوشوں کو کھول کر بتایا ہے۔ آپ حضرات چونکہ اکثر یہاں پر ملازمت پیشہ ہے، کاروبار کے سلسلے میں اپنی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، حضرت کی زندگی کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوا میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں۔ میری آج کی گفتگو کے 2 پہلو تھے، ایک حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ کا تذکرہ اور آپ کے فیضان کا ذکر، اور چونکہ یہ مہینہ آغاز ہوا ہے تو یہ مہینہ حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مہینہ ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار پیران پیر کا مہینہ ہمیں یاد ہے، یاد رہنا بھی چاہیے۔ حضور غریب نواز کا مہینہ ہمیں یاد ہے، یاد رہنا بھی چاہیے، لیکن اگر ہم توجہ کریں تو اسی طرح صحابہ کرام میں جو اولو العزم صحابہ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نور نظر گزرنے والے صحابہ اور خلفائے راشدین ہیں، ضرور ان کی زندگیاں، ان کے واقعات، ان کے حالات اور ان کے فیضان سے بھی ہمیں وابستگی کی از حد ضرورت ہے۔ یہ مہینے کی
جمادی الاخری، جس کو جمادی الثانی ہم اردو میں کہتے ہیں، جمادی الاخری کی 22ویں تاریخ حضرت امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال باکمال کی تاریخ ہے۔ تو ایک واقعہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ کا آپ کی زندگی کے ملازمت اور کاروبار کے حوالے سے جو آپ نے کردار پیش کیا، عرض کرتے ہوئے میں ذکر فیضان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوں کہ سرکاری نوکری آپ کو آپ کے ذمے فائلز پیش کی جاتی تھی کاروبار کے سلسلے میں، اور اس کی ڈیٹیلز آپ کو کاپی کرنا ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ آپ کے سامنے ایک ایسی فائل آ گئی کہ جو سودی کاروبار کے لین دین سے متعلق تھی۔ حضرت شیخ الاسلام نے اس تفصیل کو لکھنے سے گریز کیا، قلم کو روک دیا، پھر قلم چلایا تو استعفیٰ نامہ لکھ کر باہر آ گئے۔ اور سب حیرت میں ہے کہ ایسا کام کا آدمی عمر شریف کے یوں سمجھے کہ 20-22 سال کی عمر کا یہ حضرت کا عالم نئی شادی بھی ہوئی تھی۔ لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ آسانی سے کسی کو جاب ملتی نہیں، آپ کو ملتی ہے تو ٹھکرا رہے ہیں۔ دیگر معاشی حالات بھی غور کریں، لیکن حضرت شیخ الاسلام نے سبکدوشی اختیار کر لی۔ لوگ سمجھانے لگے، آفس کے لوگ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسی ڈیٹیلز لکھنے کے لیے آپ کو نہیں دیا جائے گا۔ لیکن حضرت شیخ الاسلام ہے کہ مانتے نہیں، بلکہ اس ڈپارٹمنٹ کا جو ڈائریکٹر تھا، ذمہ دار آفیسر، وہ آپ کی خدمت میں آ گیا، اس نے تیقن دلایا، تب بھی آپ نے اس جاب کو قبول نہیں کیا، یہ فرماتے ہوئے کہ جس ڈپارٹمنٹ میں، جس محکمے میں سودی لین دین سے متعلق تفصیلات کاروبار ہوتا ہے، میں اس علاقے میں، اس محکمے میں کام ہرگز کرنے والا نہیں۔ حلال روزی کی خاطر آپ نے سرکاری نوکری کو ٹھوکر ماری، اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا، ایک نہیں دو بادشاہوں کے استاد محترم بننے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دے دیا۔ بادشاہ، ان کے فرزندان، بہرحال حضرت کا جو مشغلہ تھا، علمی مشغلہ، اس کے بعد شروع ہو گیا۔ اب جب بادشاہ کو پڑھانے کی بات آئی، تمام تر سرکاری حکومتی جو کارروائیاں تھیں مکمل کر لی گئی، حضرت کو اطلاع دی گئی کہ آپ کو پڑھانا ہے 6ویں نظام کو۔ کہنے لگے کہ میں ایک بادشاہ کو پڑھانے سے بہتر میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ساری قوم کی اصلاح میں لگ جاؤں۔ لیکن اللہ کو منظور یہی تھا کہ بادشاہ کی تربیت کر دی جائے تو پھر لوگ بھی بادشاہ کے طریقے پر چلنے والے ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ 6ویں نظام کا ذکر آتا ہے تو بڑے ولی صفت بادشاہ کی حیثیت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ تربیت تھی ایسی کہ اب اس کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ حلال کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو موقع بھی دے دیا، اس کے باوجود بھی آپ نے جاہو عظمت جلال اپنے رعب و دبدبے کو دنیا کی خاطر ہرگز اختیار نہ کیا۔ دین کے لیے کیا ہو سکتا تھا؟ مدرسے کا قیام تھا، کتابوں کی اشاعت تھی، علماء کو تیار کرنے کا معاملہ تھا، مشائخ کی تربیت کا معاملہ تھا، دور دور اطراف و نواح تک کتابیں بھیجنے، اساتذہ کو بھیجنے، اماموں کا انتظام کرنے، خطیبوں کا انتظام کرنے، مساجد کو آباد کرنے، مساجد کی تعمیر کرنے، بس اسی میں اپنی ساری زندگی آپ نے گزار دی۔ اب جب عمر شریف کے اس حصے کو پہنچ گئے جو ریٹائرمنٹ کی عمر قرار پاتی ہے، حلال حرام اور اپنے جاب اور ملازمت کے حوالے سے غور کریں۔ اس سے پہلے ایک واقعہ یہ بھی سنیں کہ جب آپ کا ریٹائرمنٹ کا وقت آیا تو آپ نے پھر خط لکھ دیا کہ اب میری عمر ہو گئی ہے، جس طرح سب کو وظیفے پر سبکدوش کر دیا جاتا ہے، میں بھی ان میں ایک ہوں۔ لیکن جب آپ کا یہ اطلاع نامہ گیا تو سب فکر مند ہو گئے۔ پھر 7ویں نظام عثمان علی پاشا کے پاس سے اعلان آیا کہ فی الوقت ہمارے ملک میں آپ سے زیادہ موزوں شخصیت اس عہدے کے لیے کوئی نہیں۔
خواہش کی جاتی ہے کہ آپ ہی اگرچہ کہ عمر ہو گئی ہے اس کے باوجود خصوصی اجازت آپ کو اس عہدے کی دی جاتی ہے. آپ نے قبول فرمایا. اب چند دن کے بعد مصروفیت بڑھ گئی, صحت کے مسائل آ گئے. حضرت شیخ الاسلام نے پھر اطلاع پہنچائی کہ اب ایسے مسائل ہو گئے ہیں کہ میں بخوبی اپنی ملازمت کو پوری نہیں کر سکتا. عذر کیا ہے؟ صحت کا مسئلہ ہے. آپ عدالت کو نہیں پہنچ سکتے. شاہی فرمان جاری کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے, کل سے آپ کے گھر میں عدالت کا دفتر منعقد کر دیا جاتا ہے. جس کو اپنا فیصلہ کروانا ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر فیصلہ کروا لیں. اب گھر میں دفتر آ گیا تو احتیاط دیکھیں. ملازمت کا وقت فجر کے بعد مقدمات وغیرہ کیسز کو آپ ملاحظہ فرماتے تھے کہ صبح 10-11 بجے کے درمیان تک وہ وقت تھا. تو اس وقت میں کوئی صاحب آ جاتے اور اندازہ ہوتا کہ یہ عدالت کے کام سے نہیں آئے ہیں تو پوچھ لیتے ان سے کہ کیوں آئے ہیں, پرسنل ملاقات کرنا ہے یا پھر دفتر کا کام ہے. وہ کہہ دیتے کہ دفتر کا کام ہے تو انہیں ملاقات کا موقع دیا جاتا. اگر کہتے کہ شخصی ملاقات کے لیے آیا ہوں تو کہہ دیا جاتا کہ یہ وقت میں نے دفتر کے لیے دے دیا ہے, شخصی ملاقات کے لیے ایک وقت مکمل ہونے کے بعد ملاقات کی جائے. باوجود وقت کے ایسے متبحر عالم ہے, منسٹر ہے, حکومت کے 3 عہدے آپ کے پاس ہیں, بادشاہوں کے, ان کے خاندان کے استاد ہیں, اس کے باوجود سادگی کا, احتیاط کا, زندگی میں شرعی احکام پر عمل کا یہ عالم تھا حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمت والرضوان. آج بھی ہمارے لیے حضرت کے جو بتائے ہوئے حلال و حرام اور ملازمت کے اصول ہیں, اگر اسی کو اختیار کر لیا جائے تو زندگی میں ہماری برکتیں رہتی. جب آپ کو ذمہ داری دے دی گئی مذہبی امور کی اور دیگر منسٹر بھی تھے آپ, تو اس سلسلے میں انسپیکشن کے لیے بازاروں کو جاتے تھے, تو اس وقت کیا ہوتا؟ اب منسٹرز وغیرہ حکومت کے لوگ جب بازار کو جاتے تو لوٹ مار شروع ہو جایا کرتی. لیکن حضرت شیخ الاسلام کو جب یہ ذمہ داری دی گئی تو سارے بازاروں کو ترقی ہی ترقی ہونے لگی. کاروبار کرنے والے لوگ مطمئن ہو گئے. حضرت جاتے, جانچ پڑتال کرتے, کہیں کمی بیشی دیکھتے ان کے ناپ تول میں تو ان کی اصلاح فرماتے اور ان کے حلال و حرام کے جو امور تھے اس طرف سختی سے احکام نافذ فرماتے تاکہ حلال روزی ہر کوئی اختیار کرنے والا ہو جائے, حرام کما کر نہ اپنے آپ کو خراب کرنے والا نہ دوسرے کو دھوکہ دینے والا بن جائے. حضرت شیخ الاسلام بانی جامع علیہ الرحمت والرضوان, علمی مقام و مرتبہ آپ کی روحانیت تو بڑی بلندیوں اور کمال پر تھی, لیکن زندگی میں جو معاملات کے حوالے سے آپ کی زندگی دیکھی جائے تو ایسی سادہ زندگی آپ نے گزاری کہ زبان کی حفاظت. آپ کی خدمت میں کوئی صاحب موجود تھے, کیونکہ اس دور میں جانور وغیرہ, گائے وغیرہ لوگ پالا کرتے تھے, تو گائے نے بچہ دیا, چھوٹا سا ننھا بچڑا گائے کا تھا. ایک ننھا لڑکا آ کر حضرت سے اصرار کرنے لگا کہ مجھے وہ بچہ چاہیے. حضرت نے خاموشی اختیار فرمائی. گفتگو چل رہی تھی تو وہ ملاقات کرنے والے صاحب بے چین ہو کر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے بابا چپ رہو, آپ کو بچہ دے دیا جائے گا. یہ جواب سننا تھا. حضرت شیخ الاسلام جلال میں آ گئے, کیا تم واقعتاً وہ گائے کے بچڑے کو اس بچے کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ ارادہ تو کوئی نہیں تھا. فرمایا کہ ابھی سے تم نے اس بچے کو جھوٹ بولنے کا طریقہ بتا دیا. زبان کی حفاظت کی طرف اسی وقت توجہ فرمائی, چونکہ وہ بچہ اتنا سمجھدار تو نہیں کہ بچڑے کی جیسے حفاظت کرنی چاہیے کر سکے, اسے دیا تو نہیں جائے گا, لیکن تم نے غلط بات کہہ کر اپنا تو نقصان کر لیا, خلاف واقعہ بات کہہ دی اور بچے کو بھی غلط راستہ تم نے ابھی سے بتا دیا. یہ باتیں ہمارے گھروں میں صبح و شام ہوا کرتی ہے, لیکن اس طرف بھی توجہ کریں کہ زبان پر بھی پہرا ہو. ہم بات کر رہے ہیں تو حقیقت کی بات ہے یا جھوٹی خلاف حقیقت بات ہے,
تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس پر عمل کرنے، جو احتیاطات ہیں ان احتیاطات کو اختیار کرنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دل میں نور پیدا کرتا ہے، زندگی میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے صرف 2 واقعات عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں، چونکہ حضرت کے سائے میں ہم حاضر ہیں تو شیخ مرشد پیر کس کو کہتے ہیں اور مرید کو کیسے اپنے شیخ کا حکم ماننا چاہیے۔ حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص کی سرکوبی کرنے کے لیے اپنے ایک چہیتے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا، انہیں لشکر کا ذمہ دار امیر بنایا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کوئی بڑے تجربے کار عمر کے جنگجو سپاہی کی حیثیت سے نامور شخصیت نہیں تھے۔ اگر شجاعت کے حوالے سے صحابہ کا ہم تذکرہ سنتے ہیں تو شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نام آ جاتا ہے۔ اگر اس حوالے سے ہم کسی کا نام سنتے ہیں تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا نام سنتے ہیں۔ ہمت و بہادری جگہوں میں کامیابی کے حوالے سے ہم سنتے ہیں تو حضرت خالد بن ولید اللہ کی تلوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ جاتا ہے۔ رعب و دبدبے کے حوالے سے کسی کا نام سنتے ہیں تو حضرت فاروق اعظم غیظ المنافقین رضی اللہ عنہ کا نام چمکنے لگتا ہے۔ لیکن حضور نے جس ہستی کا انتخاب فرمایا تھا وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، 20 سال کے آس پاس آپ کی عمر ہے۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے حضور حالات ایسے نامناسب نظر آ رہے ہیں کہ کسی کونا مشق، کسی تجربے کار مشاق صحابی کا انتخاب کیا جائے اور فوج کا امیر و لشکر کا ذمہ دار انہیں بنایا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کے مشورے کو قبول نہیں فرمایا، ارشاد فرمایا تھا کہ تم نے اسامہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال کر رہے، ان کے والد حضرت زید کو میں نے منتخب کیا تھا، اس وقت بھی تم نے ایسا ہی مشورہ دیا تھا۔ الغرض حضرت سرکار دو عالم رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے ملاحظہ فرمایا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ عمر کے اعتبار سے کم ہو گئے، لیکن انتخاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بن گئے تھے۔ لشکر روانہ ہوا، انہی اثناء میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باکمال ہو گیا۔ ایسا وقت، ایسا کربناک وقت تھا کہ تمام لوگوں پر قیامت آ چکی تھی، کوئی اپنے میں نہ رہا، ہر کوئی اپنی خودی کو کھو بیٹھا تھا، یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تلوار کو بے نیام کیے ہوئے جلال کے عالم میں ارشاد فرما رہے تھے اگر حضور کے پردہ فرمانے کی کسی نے خبر دی تو پھر میں اسی کی گردن اڑا دینے والا ہوں۔ کوئی اپنے آپ کو سنبھالنے نہ پا رہا تھا، ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل کو قرار دیا تھا تو وہ ذات حضرت صدیق اکبر کی ذات تھی۔ ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کی زبان میں تاثیر دی تھی تو وہ ذات حضرت صدیق اکبر کی ذات تھی۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صحیح بخاری میں تفصیل موجود ہے، علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ مزید اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ حضرت صدیق جب حاضر ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رخ مبارک پر پردہ ڈالا گیا تھا، پردے کو ہٹاتے ہیں، ایک لپک کر قریب جاتے ہیں، رخ مصطفیٰ کو حضرت صدیق بوسہ دیتے چلے جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، واللہ لا یجمع علیک اللہ موتتین، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہرگز آپ پر دو موتوں کو کبھی جمع کرنے والا نہیں۔ اس طرح کے کلمات کو آپ ارشاد فرماتے چلے جا رہے ہیں، حضور سے مخاطب ہے، سرکار کا جنازہ مقدس رکھا ہوا ہے، عرض کر رہے حضور اما الموت
الموتۃ الذی متہا، اب رہی وہ موت کی باری، وہ پردہ فرمانا جس کو آپ نے انتخاب فرما لیا ہے، اب کبھی دوبارہ رب العالمین آپ پر موت کو طاری کرنے والا نہیں۔ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام کو متوجہ کرتے ہیں کہ انبیاء کرام کا معاملہ تم نے کیا نہیں سنا؟ قرآن کریم کو کیا تم نے نہیں پڑھا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے قبل بھی انبیاء کرام دنیا میں جلوہ فرما ہوتے رہے، ہدایت کا پیام پہنچاتے رہے، اور جب رب کو منظور ہوا وہ بھی دنیا سے پردہ فرمائے اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں واصل ہو گئے۔ ایسے تسلی والے کلمات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر ارشاد فرمائے کہ جو قیامت کا عالم صحابہ کرام پر طاری ہو چکا تھا اس میں انہوں نے قرار پایا۔ خلافت کا معاملہ آیا، وہ تفصیلات اب عرض کرنے کے لیے موقع نہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر کی سادگی تو دیکھی۔ مسلمانوں کا امیر بنا لیا گیا، اسلام کی سلطنت کے تخت پر آپ کو بٹھا دیا گیا، لیکن ایسی کیفیت آپ پر طاری ہے۔ 3 دن گزر چکے ہیں، حضور پیران پیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نکل جاتے، لوگوں سے ملاقات کرتے اور ارشاد فرماتے کہ تم نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، مجھ کو امیر مانا ہے، مجھ کو خلیفہ بنایا ہے، لیکن اب بھی تمہارے لیے وقت ہے، تم اگر اس بیعت کو توڑنا چاہتے ہو تو تمہیں اجازت ہے، تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، تم سے کوئی پرسش نہیں ہوگی کہ تم نے ابو بکر کی بیعت کی تھی، اب توڑا کیوں ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 3 دن گزر گئے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آواز حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ کے کانوں میں پڑی تو فیقوم اول الناس یقول، سب سے پہلے اٹھ کر آگے بڑھ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے عرض کرنے لگے، لا نقیلک ولا نستقیلک، قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن یؤخرک، اے امیر المومنین، نہ ہم آپ کی بیعت کو توڑیں گے، نہ کسی سے مطالبہ کریں گے کہ آپ کی بیعت سے دستبردار ہو جائے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کے پیچھے سر کیا ہے؟ حضرت مولا کائنات نے وجہ بھی بتا دی کہ اے امیر المومنین، آپ کی ذات وہ ذات ہے، آپ تو انتخاب مصطفیٰ ہے، اللہ کے رسول نے آپ کو آگے بڑھایا ہے، ارے ہم نے کس میں مجال ہے کہ آپ کے اس مقام و مرتبے سے آپ کو پیچھے کر سکیں؟ نہ ہم آپ کی بیعت سے دستبردار ہوں گے، نہ کسی سے مطالبہ کریں گے۔ سادگی کا یہ عالم ہے کہ امیر المومنین بن گئے، کپڑے کا کاروبار تھا، کپڑے کی گھٹری لیے بازار میں نکل گئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی، عرض کرتے ہیں امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کہاں کے ارادے ہیں؟ کہنے لگے کہ تجارت کے لیے نکلا ہوں۔ بادشاہ بھی کیا کوئی تجارت کرتا ہے؟ آپ اگر خرید و فروخت میں مصروف ہو جائے تو پھر اسلامی سلطنت کے جو امور ہوں گے وہ کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ فرمانے لگے کہ اگر میں اسلامی سلطنت کے امور کو انجام دینے میں مصروف ہو جاؤں تو میں اپنے اہل و عیال کی، اپنے گھر والوں کی پرورش کیسے کر سکوں گا؟ چلو، اسلام کے سیکریٹری حضور نے فرمایا تھا کہ ہر امت کا ایک امین، ایک ذمہ دار معتمد ہوتا ہے، اور اسلامی امت محمدیہ کے معتمد حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ میں صحابی، بڑے جنگجو اور دبدبے والے تھے۔ ان کے پاس گئے تو آپ کے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا گیا، کھانے پینے کے سلسلے میں بڑی تفصیل ہے اس سلسلے میں۔ اب بادشاہ ہے، اسلام کے امیر ہے، ذمہ دار ہے، تو انتخاب حضرت ابوبکر کو ہونا چاہیے تھا کہ مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے کتنی رقم چاہیے، کھانے پینے کے لیے غلہ اناج کیا چاہیے، لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ مقرر کر رہے ہیں۔ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہ روزانہ آپ کو ایک بکرا آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کی پرورش وغیرہ کے لیے دے دیا جائے گا، لیکن اس کے جو سرے پائے ہوں گے وہ آپ کو دوبارہ واپس کر دینا ہوگا، اس کے مستحق دوسرے لوگ قرار پائیں گے۔
یہ کیسے ہوگا ادھورا معاملہ؟ نہیں فرمایا۔ حالانکہ وقت کے امیر تھے، مسلمانوں کے سب سے افضل ترین اس وقت کی ہستی تھے، اس کے باوجود معاملات کو ایسے آپ نے سادگی سے پسند فرمایا۔ اب پھر اسی واقعے کی طرف آ رہا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، حضور نے ان کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تھا، لیکن حضور کے وصال باکمال کی جب اطلاع ملی تو وہ لشکر آگے نہ بڑھا، واپس آ گیا۔ اب کچھ حالات سے نمٹنے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا کام وہی کیا کہ اسامہ چلیں امن کے قافلے کو لے کر، کہ حضور نے تمہیں ایک ذمہ داری دی تھی جھوٹے مدعی نبوت کی سرکوبی کے لیے، آپ اپنے کام میں مصروف ہو جائیں۔ اب صحابہ عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا تھا تو اس وقت کے حالات کچھ اور تھے، اب کے حالات بہت پرآشوب ہو چکے ہیں، حالات قرار میں نظر نہیں آتے۔ ایسے وقت میں حضرت اسامہ کو امیر بنا کر بھیجا جائے تو نامناسب سمجھا جا رہا ہے، کیوں نہ کسی تجربے کار جنگجو مشاق اور ذمہ دار صحابی کا انتخاب کیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا، اس جواب کے حوالے سے حضرت امام انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر خلیفہ کا جانشین کا ایک امتحان تھا کہ اپنے پیر کی بات پر قائم رہتا ہے یا پھر اس بات سے ہٹ جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے سچے جانشین بن کر جو کام کیا، سچے جانشین بن کر جو کارنامہ انجام دیا ہے، رہتی دنیا تک کے لیے وہ آپ کی سیرت میں چمک رہا ہے۔ شیخ کا حکم ہو تو لکیر کی وہ پتھر کی لکیر بن گئی، اب اس میں کسی طرح سر منہ فرق کرنے کی گنجائش نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو لوگ مشورہ دینے لگے کہ امیر المومنین حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور کا انتخاب کیا جائے۔ فرمانے لگے وَقَدْ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَادِلُ أَنَا، کیا تم مجھ سے توقع رکھتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو بھیجا تھا اور میں ان کے مقام و منصب سے انہیں کیا معزول کر سکوں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ حکم تھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انتخاب فرمایا تھا، اسی انتخاب پر آپ بھی قائم رہے، حضرت اسامہ کو بھیجا، اللہ کا کرم ہوا، اسلام کو فتح و نصرت ہوئی، جھوٹے مدعی نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ الغرض عزیزان محترم، اس مہینے کی 22ویں تاریخ یعنی آج سے ٹھیک 20 دن کے بعد حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال باکمال کی تاریخ ہے۔ ضرور تاریخ کو بھی یاد رکھیں، گھروں میں تذکرہ کریں، اہتمام کریں اور آپ کی فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت کے فیضان کو بھی ہماری زندگی میں جاری فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ 22 تاریخ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آپ کی وفات کی، آپ کے وصال باکمال کی، اور اس سے 2 دن قبل یعنی اسی مہینے کی 20 تاریخ چاند کی 20 تاریخ ملکہ کائنات خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ولادت باسعادت کی مبارک تاریخ ہے۔ تو ضرور اپنے گھروں میں تذکرہ کریں، فاتحہ کا اہتمام کریں، ان کی محبت کو اپنی نسلوں کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کریں تاکہ اسی محبت کی خاطر دنیا بھی ان کی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی ان کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان بزرگوں کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا